بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب کیس تھا، جس میں ایک طرف ایک نوجوان سوٹڈ بوٹڈ امیر و کبیر اپنے ایک مشہور اور مہنگے وکیل کے ساتھ آیا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوج الحال بوڑھا جس کی عمر لگ بھگ 70 برس تھی، وہ اپنے ایک سستے سے وکیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ جج صاحب نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ جج صاحب میں ایک ریٹائرڈ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں، اور جو سامنے میرے خلاف اپنے ایک مشہور وکیل کے ساتھ آیا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ جج صاحب نے جب یہ سنا تو اپنی کرسی سے اٹھے اور اس بوڑھے استاد صاحب کو اپنی نشست پر بیٹھایا اور پھر کھڑے ہو کر مقدمے کا آغاز کیا۔ کروڑ پتی بیٹے نے جب اپنے باپ کی اتنی عزت اور احترام دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے وکیل کے کان میں کہا کہ ایک پولیس آفیسر اپنی آپ بیتی سناتا ہے کہ میں 1996 میں لاہور میں ایس ایچ او تھا۔ میرے والد بہت بیمار تھے اور میں نے انہیں سروسز ہسپتال لاہور میں داخل کرا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد اسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد صاحب اسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 مریضوں کا کمرہ تھا اور ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک اور مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے ڈسٹ بن اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا اور ان کا سر اور بازو بھی دبائے۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے آیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ رات میری اس مولوی نے بڑی خدمت کی۔ بہت اچھا لڑکا ہے جس نے ساری رات میرا بہت خیال رکھا، اور اگر سچ بتاؤں تو تم نے بھی کبھی اپنے باپ کا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا اس شخص نے میرا خیال رکھا۔ میں نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا باریش دہان پان سا انسان تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر کھسمایا، لیکن میں نے رعونیت بھری آواز میں کہا، لے مولوی رکھ یہ رقم، تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا، نہیں بھائی نہیں، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ میرے والد بھی آپ کے والد کے ساتھ ہی ادھر ایڈمٹ تھا، مشکل میں تھا تو میں نے اس کی مدد کی اور اس کا خیال رکھا۔ مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اسے کندھے سے دباتا جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار، او مولوی جھٹ ضد نہ کر، رکھ لے، تیرے کام آئیں گے، کہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ میں فارغ تھا، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس افیسر رکے، اپنے گیلی آنکھیں اور باریک گلا صاف کیا اور پھر بولے، انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو یہ معمولی معمولی باتوں پر ضد باندھ لیتا ہے، یہ ہر صورت اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی پیسے دینے کی ضد بنا لی تھی، مگر مولوی مجھ سے زیادہ ضدی تھا، وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا اور وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا تھا اور کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ میں نے اسے دھینگا مشتی میں اس سے پوچھا، مولوی یار تم کرتے ہو کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بھی بنا لی۔ میں اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا یہ کسی عدالت کا اردالی
یا کسی وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 روپے اس کی مٹھی میں دے کر اوپر سے اس کی مٹھی دبا دی اور پھر رعونیت سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے، میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہا؟ تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو میں نے 15 منٹ سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا وہ اس کے کندھے پر ہی منجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے جھجک کر فرش سے 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے اور پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد ہیں اور میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ میرے والد نے بچپن میں مجھے بہت سپورٹ کیا۔ آج میں جو کچھ ہوں اپنے اس والد کی وجہ سے ہوں۔ یہ خود محنت مزدوری کرتے تھے اور مجھے اچھے سے اسکول میں پڑھایا، ایک ایسا اسکول جس کی فیس وہ اپنی محنت مزدوری کے پیسوں سے ادا کرتے تھے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ میرے والد میری وجہ سے کتنی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اس بات کا شعور آیا کہ والد محترم میرے لیے ایک فرشتہ ہے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا، اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا ہوں، کیونکہ میں صرف ایس ایچ او تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی خدمت بھی کرتا رہا اور اس کی الٹیاں بھی صاف کرتا رہا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افیسر اس کے بعد رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار مرتبہ۔ میں نے زندگی میں ان سے پوچھا، دیندار، ایماندار، نڈر انسان نہیں دیکھا؟ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 پی ایچ ڈی کی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الازہر مصر سے۔ دوسری پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نپٹانے میں مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہو گئے، محنت کی عادت تھی، مجسٹریٹی کے دور میں ان کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی ایک بیک سائٹ پر کلمہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید اس پریکٹس کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انرجی اور ڈے میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک پی ایچ ڈی کی، پھر عربی زبان سیکھی، جامعۃ الازہر میں داخلہ لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری طور پر کتاب لکھ دیتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے تھے اور اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نپٹا دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت خود کی۔ ان کا بول براستہ خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے پیٹ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دبا دیتے تھے اور بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔
اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ مہنگے وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوق الحال بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈز میں معاملہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا۔ استاد صاحب نے سب سے پہلے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر بتایا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور ایک مشہور اور مہنگے وکیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہ سن کر جج صاحب حیران ہوئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا اور سمجھدار لگتا ہے، کیا یہ آپ کا سگا بیٹا ہے؟ ماسٹر ندیم احمد نے جج صاحب کو بتایا کہ ہاں یہ میرا سگا بیٹا ہے، پرائمری تک یہ میرے اسکول میں ہی پڑھتا رہا، مگر میں نے کبھی اپنے بیٹے اور باقی لوگوں کے بیٹوں میں کوئی فرق نہ کیا۔ میں اکثر گاؤں والوں سے یہی کہتا تھا کہ میرے 200 بچے ہیں، اس اسکول میں پڑھنے والا ہر بچہ میرا بیٹا ہی تھا اور میں نے کبھی کسی میں کوئی فرق نہ کیا، سب کی بہتری چاہتا تھا۔ ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہ تھی، نہ ہی ہسپتال تھا، حتیٰ کہ باقی تمام علاقوں میں بجلی آ چکی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں تو بجلی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن جب میں اپنے سکول کے بچوں کی طرف دیکھتا تھا تو امید کی کرن میرے دل میں جاگ جاتی تھی کہ انہی میں سے کوئی ایسا بچہ بڑا آدمی بنے گا اور گاؤں والوں کی خدمت کرے گا، انہی میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کوئی انجینئر، کوئی پولیس افیسر بنے گا تو کوئی CSS پاس کر کے افیسر بن کر اس گاؤں کی خدمت کرے گا۔ سہیل میرا اکلوتا بیٹا ہے جو آج میرے خلاف کھڑا ہے۔ بڑے پیار سے میں نے اسے پالا، حالانکہ اس کی ماں اس پر سختی کرتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا کہ مجھے اس پر سختی کرنے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، جس طرح میں اپنی زندگی میں خدمت خلق میں مصروف ہوں تو یہ بھی خدمت کرے گا۔ میٹرک کے بعد اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا اور ادھر ہاسٹل میں ہی سہیل کو رہائش دلوائی، کیونکہ گاؤں سے شہر کافی دور تھا اور روزانہ یہاں آنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خوب محنت کرنا اور کبھی محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ تو جو ہے اپنی منزل ابھی تک نہیں ملی۔ میری خواہش تھی اور مجھ سے زیادہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا سہیل ڈاکٹر بنے، اور جس طرح کے یہ نمبر لے رہا تھا ہمیں اس بات کی امید بھی تھی۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں کا ایک لڑکا کاشف تھا جو کہ سہیل کے ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس وقت گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، کاشف بولو کیا کہنا ہے؟ جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بیوی کو اشارہ کیا کہ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کاشف سے یہی کہا کہ کھل کے بات کرو، کیا بات ہے جو تم میری بیوی کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتے تھے؟ جس پر کاشف مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات سننے کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن آپ کو بتانا بھی ضروری تھا۔ آپ کا بیٹا سہیل غلط لڑکوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے ہی طالب علم جو ہاسٹل کے سب سے آوارہ ترین لڑکے ہیں، رات کے وقت ہمیشہ وہ ہاسٹل سے باہر رہتے ہیں، آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ وارڈن بھی خوف کے مارے ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اسے اس بات کا بھی خوف ہے کہ یہ لڑکے مجھے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا وہ ان پر سختی نہیں کرتا۔ میں نے جب کاشف کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اسے کہا کہ شرم کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بھی میرے بیٹی کی شکایت میرے سامنے کر رہے ہو؟ بتاؤ کس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے سہیل کی وجہ سے پریشان ہو جاؤں اور گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دوں؟ کاشف نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ماسٹر صاحب
آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، بھلا مجھے کون بھیجے گا؟ میں تو اسی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو بتانا مناسب سمجھا، کیونکہ آپ اس کے والد ہیں۔ آپ میرے بھی استاد رہ چکے ہیں، اور میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سہیل کو سمجھائیں، اسے کہیں کہ وہ غلط لڑکوں کی محفل میں نہ جائے اور اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دے۔ مگر میں نے کاشف کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ کاشف وہاں سے چلا گیا تو میری بیوی واپس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کاشف کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ سہیل کی شکایت کر رہا تھا کہ غلط دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پتہ نہیں چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکے اتنے حاسد کیوں ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سہیل کے حسد میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، کیونکہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کا باپ ہوں، بچپن سے وہ مجھ سے ہی بڑا ہے۔ کیا میں اسے واقف نہیں؟ بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسے ہی اس لڑکی پر الزام مت لگائیں اور ہاسٹل جا کر پتہ کریں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو۔ سہیل بھی بچہ ہے اور اس عمر میں بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اپنا برا بھلا کچھ نہیں جانتے۔ بیوی کے کہنے پر میں ہاسٹل گیا، سہیل کے بارے میں وہاں کے طالب علموں اور وارڈن صاحب سے رائے لی تو انہوں نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ سہیل کے بارے میں آپ کو جو بتایا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ سہیل ایسا بالکل نہیں، وہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے رہا ہے اور کسی قسم کے برے لڑکوں کی صحبت اٹینڈ نہیں کرتا۔ میں وہاں سے واپس آیا تو کاشف کے گھر گیا۔ کاشف اس وقت اپنے گھر میں موجود تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو کاشف نے کہا، ماسٹر صاحب آپ آئے ہیں؟ آئے، آپ اندر تشریف لے آئے۔ لیکن میں نے ادھر دروازے پر ہی اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور کہا، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں تمہارا استاد ہوں، مجھے ہی اپنے بیٹے کے خلاف بھڑکایا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تھپڑ کی آواز سن کر کاشف کے والدین بھی دروازے پر آئے تو میں نے کاشف کے باپ سے یہی کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، خود تجھے پڑھتا نہیں اور میرے بیٹے پر جھوٹے الزام لگاتا ہے۔ میں نے خود جا کر ہاسٹل میں ساری ڈیٹیل معلوم کی ہے اور وہاں سے یہی معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا کسی منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں۔ کاشف کا ایک ہاتھ گال پر تھا اور پھر وہ کہنے لگا، ماسٹر صاحب ہاسٹل کا مینیجر جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس پر کاشف کے والد نے بھی اسے خوب ملامت کیا اور مارا اور یہی کہا کہ دوسروں کے معاملات میں تمہیں کیا پڑی ہے ٹانگ اڑانے کی، تم اپنے کام سے کام رکھو اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ پھر کاشف کے والد نے مجھ سے معذرت کی کہ معذرت صاحب میرے بچے سے نادانی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیجیے۔ سہیل پر جو اس نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں وہاں سے گھر آیا، ایف ایس سی میں سہیل اچھے نمبر نہ لے پایا، جس کی وجہ سے میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن شک میں پڑ گیا۔ ایک سال رپیٹ کیا لیکن پھر بھی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے میں ناکام رہا۔ سہیل کو ڈاکٹر بنانے کا خواب میرا ادھورا رہ ہی گیا، مگر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ بی ایس سی کے بعد اس نے ایم ایس سی میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لیا۔ ایم ایس سی کرنے کے بعد سہیل نے ہمیں فون کیا کہ اس کی جاب ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوا، تنخواہ بھی اچھی تھی، اور جب ہمارا بیٹا سہیل ہمیں ملنے آیا تو گاؤں میں اس کا خوب استقبال کیا گیا۔ محلے کے تمام لوگ بہت خوش تھے، جبکہ مجھے کاشف کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے ابھی تک جاب نہیں ملی تھی اور ٹیوشن پڑھا کر وہ گزارا ہی کر رہا ہے۔ میں نے سہیل سے یہی کہا کہ بیٹا، کاشف پتہ نہیں کیوں تم سے اتنا جلتا تھا، تمہارے بارے میں مجھے اکسوانے کی کوشش کی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرخرو کیا، اچھی جاب لگ چکی ہے، جبکہ وہ ابھی تک بے روزگار ہے۔ سہیل مجھ سے کہنے لگا، بابا ایسے لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیا کریں، ان کی عادت ہی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے تو شروع سے ہی محنت کی اور مجھے اپنی محنت کا اجر ملا ہے، بس مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بن سکا جو کہ آپ کا خواب تھا۔ میں نے سہیل سے یہی کہا کہ بیٹا یہ نصیب کی بات ہے، خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، میں ابھی حلوائی کی دکان سے تازہ مٹھائی لے کر آتا ہوں تاکہ محلے کے بچوں میں میں مٹھائی تقسیم کر سکوں۔ اس کے بعد میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر کاشف کے باپ کے گھر بھی گیا تھا، اپنے بیٹے کی کامیابی کی اسے خوشخبری دی
اور اس کے باپ سے یہی کہا کہ بیٹے کو نصیحت کرنا کہ دوسروں کے خلاف بات کرنے سے بہتر ہے بندہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے۔ سہیل 2 ماہ بعد دوبارہ چپکاؤ آیا تو اس بار وہ ایک گاڑی پر آیا تھا۔ یہ بڑی سی گاڑی تھی، مہنگی گاڑی۔ میں نے سہیل سے پوچھا کہ بیٹا جی گاڑی کس کی ہے؟ تو سہیل نے مجھے بتایا کہ ابا میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا اس لیے آپ کو پہلے نہیں بتایا، یہ گاڑی میری ہے۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا کیونکہ سہیل نے تو بتایا تھا کہ اس کی 80,000 تنخواہ ہے، تو اتنی جلدی گاڑی کیسے آ گئی؟ خیر سہیل نے مجھے بتایا کہ میں نے انسٹالمنٹ پہ یہ گاڑی لی ہے اور تنخواہ سے ہی میں ادائیگی کر رہا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے اور اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کروانے لے گیا۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، خاص کر سہیل کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ترقی پر بہت خوش تھی اور اس بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا صحیح ٹریک پر ہے، لیکن یہ خوشی ہمارے لیے بہت عارضی ثابت ہوئی جبکہ ایک دفعہ گاؤں میں پولیس آئی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ پولیس مجھ سے تفتیش کر رہی تھی کہ سہیل کہاں ہے، اپنے بیٹے کو آپ نے کہاں چھپایا ہے؟ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے یہی کہا کہ سہیل تو لاہور میں جاب کر رہا ہے، وہ وہیں رہتا ہے۔ اس پر تھانے دار زور زور سے ہنسنے لگا اور پھر مسکرا کر کہا، ماسٹر جی آپ بھی بہت بولے ہیں، آپ کا بیٹا کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتا بلکہ وہ منشیات کا دھندا کرتا ہے، بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے اور آج کل وہ چھپا ہوا ہے۔ سہیل کو پکڑنے کے لیے 10 لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو ادھر ہی زمین پر بیٹھ گیا، میری حالت بگڑنے لگی۔ جب پولیس والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ماسٹر صاحب تو خود بھی اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور اس نے اپنے باپ کو ہی دھوکہ دیا ہے، لہٰذا وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن وہ سہیل کو تلاش کرتے رہے۔ سہیل نے اپنا نیٹ ورک پہلے سے بھی وسیع کیا، کچھ عرصے کے لیے امریکہ چلا گیا، وہاں بھی اس کے ڈیلر تھے جنہوں نے سہیل کو پناہ دی۔ امریکہ جا کر بھی اس نے اچھا خاصا پیسہ کمایا اور پھر وطن واپس آیا تو وہ پولیس اور ادارے جو اس کی تلاش میں تھے اب اس کے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں، کیونکہ سہیل کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایسے لوگ جو بظاہر تو معزز معاشرے میں رہتے ہیں، سیاست سے وابستہ ہیں، مگر در حقیقت وہ مجرم ہیں۔ مجھ سے بھی ملنے آیا تھا، اس کے گارڈ سہیل کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے سہیل کے منہ پر تھپڑ مارا اور یہی کہا کہ خبیث انسان کاشف جھوٹ نہیں بولتا تھا، در حقیقت وہ سچ بول رہا تھا۔ تو شروع سے ہی بگڑ چکا تھا اور آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل پھنستا چلا گیا۔ وہ الٹا مجھ سے ہی بحث کرنے لگا کہ ابا جان آج کل سب پیسوں کے سامنے ہی جھکتے ہیں، دیکھیں پیسے کی پاور۔ جو پولیس والے مجھے تلاش کر رہے تھے اب وہ میرے سامنے سلوٹ کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے سہیل سے یہی کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس پیسے پر، جس پر سہیل اپنے باپ یعنی میرے ہی خلاف ہو گیا اور یہی کہنے لگا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا جو آپ مجھے اپنی جائیداد سے الگ کریں گے اور اخبار میں تعلقی کا اعلان کریں گے۔ میرے پاس پیسہ ہے، باور ہے، اسی پیسے سے میں آپ کو بھی گھر کر دوں گا، جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ بھی اپنے نام کروا دوں گا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ایمانداری آپ کے کام آئی یا پھر میری دولت میرا سہارا بنی۔ یہ میرا بیٹا مجھے ہی عدالت کے کٹہرے میں لے آیا، یہ مجھے بے گھر کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جج صاحب یہ خود بہت بڑا مجرم ہے، میں نے رزق حلال کما کر اسے کھلایا تھا، بہت اچھی تربیت کی تھی، لیکن میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کیا تھا، شروع سے ہی اس پر نظر رکھتا یا شہر میں اس کے ساتھ رہتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے اس بیٹے کی وجہ سے میں سہیل کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی تھی کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، جو ہاسٹل سے ہی بگڑ چکا تھا اور اس کی تباہی کی ابتدا اسی حاصل سے شروع ہوئی تھی۔ جج صاحب ایک استاد ہونے کے ناطے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو بری صحبت سب سے بڑا نقصان دیتی ہے۔ جبکہ ایک لڑکا بری صحبت کا عادی ہو جاتا ہے تب اسے اس بات کا شعور ہی نہیں رہتا کہ کیا غلط ہے اور کیا درست۔ جج صاحب نے سہیل کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تمہارے نزدیک دولت آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر سکتی ہے کیا؟ جس پر سہیل نے کہا جی جج صاحب میرا یہی ماننا ہے کہ انسان دولت کے آگے جھک جاتا ہے، میری بڑی گاڑی، میرے کاروبار اور میرے بنگلے کی وجہ سے لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ جج صاحب نے سہیل سے کہا تم غلط ہے تو غلط ہے،
تیری کوئی عزت نہیں کرتا۔ جو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں وہ صرف دکھاوا ہے، اپنے مفادات کی خاطر وہ تمہارے آگے جھکتے ہیں، جبکہ حقیقی عزت یہی ہے کہ جو تمہارے باپ کو ملی ہے۔ دیکھو آج ہائی کورٹ کے جج نے اپنی نشست خالی کی، خود اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور تمہارے باپ کو بٹھایا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں کو حکم دیا کہ استاد صاحب کے لیے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے وہ حقیقی عزت جس کے لیے تو نے غلط راستہ چنا۔ ماسٹر صاحب کوئی دولت مند شخصیت نہیں تھے، یہ ان کا کردار ہی تھا جس نے اسے بلند کیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، وہی حال تمہارا ہی تھا۔ یہ تو میرے بھی استاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کی طالب علم مختلف شعبے میں کامیابی حاصل کر چکی ہے، مگر افسوس کہ اس کا سگا بیٹا اپنے باپ سے مستفید نہ ہو سکا اور مجرم بن گیا۔ عدالتی حکمر سہیل کو گرفتار کر دیا گیا اور عدالت کی طرف سے اس پر 50 لاکھ کا جرمانہ اور 10 سال کی قید کا حکم سنایا گیا۔ دوستو ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔